لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ می مددے کعبہ ایمان مددے انتقامی کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسر خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فقاں در اللہ المکنون سر اللہ المحزون عالم ما کانا وما یکون آبو گلے انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ مولا گلگن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول مولا گلگن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ. آج کی یہ محفل دو عناوین کو لیے ہوئے ہے اور مجھے حکم ہے کہ آج ہر دو عنوان پر اللہ کی توفیق سے گفتگو کرنا ہے. ایک تو ابھی 2-3 دن پہلے جو 22
جمادی الاخری کا دن گزرا، اس میں امام الصحابہ سالار صحابہ یار غار مصطفیٰ رفیق مزار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وصال کا دن گزرا، تو ایک عنوان تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دوسرا ساتھ میں خاتم الولایت فاتح خیبر امام الاولیاء سید الاصفیاء قسیم جنت و جہنم ساقی حوض کوثر مولا مشکل کشا اخی رسول زوج بطول سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی ذات ستودہ صفات پر بھی کچھ گفتگو کرنی ہے۔ وہ یہی رہا ہے اہل سنت میں، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ اب جہاں بھی ذکر اہل بیت ہو اس کے ساتھ ذکر صحابہ کی شمولیت کو لازم کر دیا جائے، اور جہاں ذکر صحابہ ہو رہا ہو ساتھ میں ذکر اہل بیت کو بھی شامل کیا جائے اور لازم کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تک ہندوستان کا ماحول کچھ اور تھا، اور اب ہندوستان کا ماحول کچھ تبدیل ہوا ہے۔ پڑوسی ملکوں سے بدعقیدگی کی گرم ہوائیں چل رہی ہے، اور چونکہ پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے تو سیاسی طور پر مذہبی لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف ایران کی طاقت ہے اور دوسری طرف سعود اور آل سعود کی طاقت ہے، اور یہ دونوں طاقتیں مل کر، اس لیے کہ جب تک مذہبی لوگوں کو خریدا نہ جائے اس وقت تک کے سیاسی مفاد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں 1857 میں جب تک مذہبی لوگوں کو خریدا نہ گیا اس وقت تک کے ہندوستان کے ٹکڑے کرنا ممکن نہیں ہوا۔ حالانکہ ہندوستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے طاقت کافی تھی، لیکن طاقت کا استعمال کر کر کے تھک جاتے ہیں جب لوگ، تب مذہبی لوگوں کو آلہ کار بناتے ہیں، اور پھر ہندوستان کے ٹکڑے کیے گئے، مولویوں کو خریدا گیا، اور پھر ایسی باتیں ان سے لکھوائی گئی جس کا ذکر آپ اکثر جلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ کبھی یہ کہا گیا کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، کبھی یہ کہا گیا کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، کبھی یہ کہا گیا کہ ان کا علم تو بچوں سے بھی بچوں کے برابر ہے، پاگلوں کے برابر ہے۔ اس طریقے کی باتیں معاذ اللہ بکی گئی جو کتابوں کے اندر موجود ہے، برسوں سے آپ سن رہے ہیں۔ آج میں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کرنا۔ حیرت یہ ہوتی ہے کہ کوئی عالم بھی ایسی بات کر سکتا ہے، کوئی مولوی بھی ایسی بات کر سکتا ہے، تو یاد رکھنا دولت اور عیش کدے انسان سے کیا نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ اکبر کے دربار میں جو اکبر کی ہر گمراہی پر لبیک آمنا اور صدقنا کہہ رہے تھے، وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، وہ بہت بڑے بڑے مفسرین قرآن تھے جو اکبر کی ہر غلط چیز کی تعبیر و تشریح کرنے کے لیے صرف چمچہ گیری میں دولت کی بنیاد پر، عیش و عشرت کی بنیاد پر جو ہے اس طریقے سے اس کی گمراہی کو جو ہے معاذ اللہ مزید بڑھاتے جا رہے تھے۔ لیکن یہ قدرت کا قانون ہے، یہ سنت الہیہ ہے، اگر پیسوں پہ بکنے والے کہیں پر بک کر کے گمراہی کو فروغ دیتے ہیں، اللہ اکبر، فیضی جیسے لوگ اگر اکبر کی گمراہی کے اندر جو ہے بڑھوتی کرتے ہیں تو وہیں پر اللہ اس دور میں
کو خزاں نشین کر دینا چاہتی ہے. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھو اس وقت علماء کی، عوام کی، خطبہ کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر آج ناسبیت اور خارجیت اگر اپنے پروں کو پرواز کے لیے اللہ اکبر پر تولنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ناسبیت کے پر بھی کاٹ کے رکھ دیں گے اور خارجیت کے پر بھی کاٹ کے رکھ دیں گے اور لوگوں کو بتا دیں گے ہم ایک ہاتھ والے لوچے نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں دو ہاتھ عطا کیے. ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن سالار صحابہ، عظمت اہل بیت. واہ واہ نہ سبحان ہم اللہ. ایک ہاتھ والے ہیں، نہ ہم ایک آنکھ والے ہیں. ہماری آنکھیں بھی دو ہیں، ہمارے ہاتھ بھی دو ہیں. ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے. اسلام کی ایک آنکھ صحابہ کرام کے ساتھ ہے اور دوسری آنکھ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے. اسی لیے ہمارے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. نجم اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. تو اب میں ذکر کرنے لگا ان ہستیوں کا. ایک وہ ذات جسے صدیق اکبر کہتے ہیں اور ایک وہ ذات جسے مولا علی کہتے ہیں. دونوں ہستیوں کا ذکر ساتھ ساتھ کریں گے کیونکہ ہم دونوں والے ہیں، بلکہ دونوں والے کہ ہم چاروں والے ہیں اور چاروں والے کہ ہم سب یار والے ہیں. اس لیے کہ جو نبی ہے وہ ہمارا ہے. میرے امام کہتے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. ہاں محفل کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ ذرا چلو دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں. تو آپ اس لیے تو نہیں ہے نا کہ چلو دیکھتے ہیں کیا، آپ تو خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے کچھ اتنے ہی لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہی نعرہ لگائیں، یہی سبحان اللہ بولے، یہی جواب دے. وہاں تک سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ ذکر ان کا ہو رہا ہے جن سے حضور پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. جن سے حضور پیار کرے ان کا مرتبہ آپ کو پتا ہے. جن سے حضور پیار کرتے ہیں ان کا مرتبہ آپ کو پتا ہے. استاد زمن کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. سبحان اللہ. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جسے چاہو. یا رسول اللہ، جو آپ کو چاہتا ہے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے. جو نبی سے پیار کرے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے. جس سے نبی پیار کرے اس کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ اور ابو بکر صدیق وہ ہے جس سے نبی پیار کرتے ہیں. مولا علی وہ ہے جس سے ہمارے نبی پیار کرتے ہیں. بہت لمبی داستان ہوگی لیکن میں لمبی نہیں کروں گا، بہت شارٹ گفتگو کروں گا. وہ رہا ہے مگر آپ پر نہیں لگتا کیونکہ آپ اہل سنت ہے. تو انشاءاللہ آپ کا ذوق سلامت رہے گا. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب میں اصلاحی بیان کرتا ہوں تو میں لوگوں سے کبھی داد کا محتاج نہیں رہتا. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کوئی ہنس رہا ہو تو میں بولتا رہتا ہوں، کوئی سو رہا ہو تو بولتا رہتا ہوں، کوئی چپ ہو تو بولتا رہتا ہوں، کوئی بول رہا ہو تو بولتا رہتا ہوں. لیکن جب میں اپنے آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو پھر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ پورا مجمع میرے ساتھ لگا رہے. اس لیے کہ ہمارے آقا مولا لوگ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں. ہم نے چھوٹوں کو کبھی مانا ہی نہیں ہے. ہم نے چھوٹوں کو کبھی مانا ہی نہیں ہے. جس کو مانا وہ سب بڑے بڑے ہیں. سبحان اللہ. اور ایسے بڑے بڑے کہ میرا امام کہتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں، کیسے آقاؤں کا، چھوٹے موٹوں کا نہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں. بڑی ہستیوں کو مانتے ہیں ہم. ہمارا مسلک ہی بڑا ہے. ہمارے چھوٹوں
موٹو کا گزر ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایک چھوٹا سنی بھی چھوٹا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بڑے لوگ ہیں، سب بڑے ہیں، اس لیے کہ بڑے مسلک سے وابستہ ہیں. ہمارے یہاں 2-2.5% والا معاملہ نہیں ہے. پوری دنیا میں آج بھی ہم 80% سے زیادہ ہیں. آج بھی. تو میں ایک بات عرض کرنے چلا ہوں، چھوٹی سی تمہید، اس کے بعد سیدھا حدیث پاک پر آنا ہے اور ایک ہی حدیث پڑھنا ہے. آج صرف ایک حدیث پہ گفتگو پوری ہوگی، لیکن پہلے چھوٹی سی تمہید. دیکھیے آج ہمارے نوجوان لڑکے یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر بیانات دیکھتے ہیں، آرٹیکل پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں. انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں. انہیں یہ پتا نہیں کہ کس کا بیان سن رہے ہیں. جس کے بولنے کا انداز اچھا لگا اس کو سن لیا. پھر اس کے بعد اگر اس نے حلوے میں تھوڑا سا زہر ملا کے دے دیا، حلوے پہ نظر رہی، زہر پہ نظر نہ رہی، تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ سنو تو صرف اہل سنت کو سنو، پڑھو تو صرف اہل سنت سے پڑھو. عوام کے لیے یہی لازمی ہے. باقی علماء کی بات الگ ہے، وہ اگر تحقیق کے لیے، تفتیش کے لیے، رد کے لیے اگر کسی اور کو پڑھتے ہیں حوالہ جات کے لیے، تو یہ ان کی اپنی بات ہے. اللہ نے ان کو اتنے علم سے نوازا کہ وہ حلوے اور زہر میں فرق کر سکتے ہیں، لیکن عوام کو یہ اجازت نہیں دی گئی. تو لوگ جو ہے ایسا ہوا کہ ایسے بنا کر کے واقعات گڑھ کے ایسے اس طریقے کی باتیں پیش کی گئی کہ یہ نتیجہ لوگ نکال لیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت میں دوریاں ہو گئی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے کوئی چاہتے نہیں تھے، نفرت کرتے تھے. اب یہ ہوا کہ لوگ اہل بیت کی محبت میں صحابہ سے بدظن ہو جائیں یا پھر صحابہ کی محبت میں اہل بیت سے بدظن ہو جائیں. حالانکہ یہ بات قطعاً نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم صحابہ کو اپنے جیسے سمجھتے ہو تو پھر وہابیوں میں تم میں فرق کیا ہے کہ وہابی نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، تم صحابہ کو اپنی طرح سمجھتے ہو. صحابہ ہماری طرح نہیں ہے. ان کے دلوں کا تزکیہ وَيُزَكِّيهِمْ کی تفسیر میں ان کے دلوں کا تزکیہ مصطفیٰ جان رحمت نے کیا تھا. آپ مجھے بتائیں، محبوب الہی جس کو سنوار دے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. محبوب الہی جس کو سنوار دے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. غوث العظم دستگیر جس کو سنوار دے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. مخدوم سنہ جس کو سنوار دے اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار جس کو سنوار دے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو جس کو سید الانبیاء سنوار دے اس جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضور جس کو بنائے، حضور جس کو بنائے اسے کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ امام اہل سنت کہتے سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں. وہ سلامت ہے بنانے والے، وہ سلامت ہے بنانے والے. صحابہ کو حضور نے بنایا، اس لیے اپنی اوقات نہیں، اپنی حیثیت نہیں کہ ہم کسی صحابی کی شان میں بے ادبی کریں، توہین کریں، گستاخی. کوئی صحابی ہو، لیکن صحابی کیا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو صحابہ نے وہ عبادت کی جو عبادت اب کوئی نہیں کر سکتا. کیا عبادت تھی صحابہ کی؟ ہم آپ نمازی ہو سکتے ہیں، غازی ہو سکتے ہیں، حاجی ہو سکتے ہیں، کتب اور ابدال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. کیونکہ صحابہ کی جو خاص عبادت تھی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا جلوہ دیکھا. سبحان اللہ. اور یہ وہ عبادت ہے کسی کو نصیب نہیں، اور یہ وہ مقام ہے نبی پاک کا دیدار کرنا ظاہری زندگی میں. بعد وصال کسی نے کیا، بالکل فضیلت کی بات ہے، لیکن ایمان کی حالت میں جس نے کیا وہی صحابی، اور ایمانی پر دنیا سے رخصت ہوا وہ صحابی. لیکن یہ وہ عبادت ہے، اب صحابی جیسا کوئی نہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ مٹھی بھر جو خیرات کریں اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں تو دونوں کی یہ خیرات برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ صحابہ کا دینا تھا اور یہ غیر صحابی کا دینا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، صحابی کا درجہ کیا ہے. اللہ اللہ. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس دن کا واقعہ جس دن میرے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا، حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ جانتے ہیں جس دن مدینہ الرسول کے اندر میرے آقا کا وصال ہوا، آقا نے پردہ فرمایا. اس دن جو ہے صحابہ کی پوزیشن کیا تھی، صحابہ کے حالات کیا تھے، کیسے
صحابہ کیسے آہو بکا کر رہے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے دن جنات تک کے نوحے کی آواز مدینے والوں نے سنی, یعنی جنات تک کو روتے ہوئے سنا گیا. اس دن جانور بھی رو رہے تھے. حضرت یافور نے تو جو ہے وہ کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی. حضور علیہ السلام کا وہ دراز گوشت جسے لوگ گدھا کہتے ہیں, اس نے چھلانگ لگا دی کنویں کے اندر. یہ جانوروں کی کیفیت تھی. جنات رو رہے تھے تو میرے آقا کے صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی. ان حالات میں ہوا یہ ایسا ہو گیا, ایک جوان آیا مدینہ منورہ میں, اسی دن جوان آیا اور وہ جوان آ کر کے صحابہ سے کہتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو, تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا تو بچہ ہی کچھ نہیں, میرے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, اب حالات یہ ہو گئے ہیں, معاملات یہ ہو گیا کہ حضور نے پردہ فرما لیا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, صحابہ کہتے ہیں حضور کا رخ انور اب ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے. آمینہ کا لال دنیا سے تشریف لے گیا ہے, ہمارا چاند پردے میں چلا گیا ہے. آنے والا جوان جب یہ داستان سنتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے, وہ بھی آؤ بکا کرنے لگتا ہے. آخرکار اس جوان سے کوئی پوچھتا ہے تو کیوں رو رہا ہے, تو کہا کہ میں نبی پاک کا فی الحال صحابی نہیں ہوں, اس لیے کہ میں نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن ابھی تک ان کی زیارت نہیں کی ہے. گھر سے چلا تھا یہ تمنا لے کر کہ ان کی زیارت کر لوں گا اور زمرہ صحابہ کے اندر میں بھی شامل ہو جاؤں گا, میرا شمار بھی رسول اللہ کے صحابہ میں ہونے لگے گا. لیکن افسوس میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی. یہ عرضی جب اس نے لگائی تو کسی نے یہ معاملہ سیدنا مولائے کائنات تک پہنچایا. علی دیکھو ایک جوان آیا ہے جو حضور کی زیارت کی نیت لے کر آیا ہے, آقا کا وصال ہو گیا, ابھی تک اس نے زیارت نہیں کی. مولائے کائنات نے اللہ اکبر ارشاد فرمایا ابھی اس جوان کو بلا لو, اس جوان کو بلا لو, اس لیے کہ ابھی حضور علیہ السلام کو قبر انور میں آرام کے لیے لٹایا جا چکا تھا. سرکار علیہ السلام کے جسد مبارکہ کو قبر شریف کے اندر لٹا دیا گیا تھا, مگر ابھی تک مٹی مزین نہیں کی گئی تھی قبر انور پر, مٹی سجائی نہیں گئی تھی قبر انور پر. تو حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا اس سعادت سے اسے محروم کیوں رکھیں, اسے بلا لو. اس جوان کو بلایا گیا, وہ جوان آیا. آنے کے بعد ابھی حضور علیہ السلام کی قبر انور پر مٹی سجائی نہیں گئی ہے, چہرے انور سے کپڑا ہٹایا گیا اور اس جوان کو کہا گیا حضور کے دیدار کی تمنا لے کر آنے والے لے دیکھ لے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ لے, آفتاب رسالت کو دیکھ لے, مہتاب نبوت کو دیکھ لے. اس جوان نے اب ذرا تصور کرنا قبر انور میں حضور علیہ السلام آرام کر رہے ہیں, مٹی ابھی سجائی نہیں گئی ہے, اس کو ایک جھلک کپڑا ہٹا کر دکھایا گیا, اس نے دیکھا ایک جھلک اور اس کے بعد پھر کپڑا حضور کے چہرے دوحہ پر ڈال دیا گیا. اب جس شخص نے حضور کے وصال کے بعد قبر انور میں مٹی سجانے سے پہلے حضور کے جسم ظاہری کو ایک مرتبہ ایک جھلک دیکھا, اس میں علماء کے دو گروپ ہو گئے, اس میں فقہاء کے دو گروپ ہو گئے, محققین کے دو گروپ ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ صحابی نہیں ہے, لیکن دونوں ایک معاملے میں دونوں متفق ہو گئے. جو صحابی مانتے وہ بھی, جو صحابی نہیں مانتے وہ بھی, دونوں فریقین نے مل کر یہ بات کہی, کیونکہ اس جوان نے حضور علیہ السلام کے ظاہری جسم کو دیکھا ہے, اگرچہ وصال کے بعد ہی دیکھا ہے. اب کوئی تابعی اگرچہ ہوئے سے قرنی ہو, اگرچہ حسن بصری ہو, یہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے بعد وصال مصطفیٰ جان رحمت کا ظاہری رخ انور دیکھ لیا. اور کوئی غوث, کوئی قطب, کوئی ابدال بھی اس شخص کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک جھلک مصطفیٰ جان رحمت کو وصال کے بعد دیکھا ہو. اب آپ مجھے بتائیں جو بعد وصال ایک مرتبہ میرے نبی کا چہرہ قبر انور میں لٹانے کے بعد دیکھ لے, کوئی غوث و قطب اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو جن صحابہ نے صبح شام بار بار مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, صحابہ کرام, نعرے حیدری, بار بار دیکھا, حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی, حضور کی تقریریں سنی, حضور کے خطبات
حضور سے مصافحہ کیا، حضور کے پیچھے پیچھے چلے، حضور چلے تو ان کے پیچھے گھوڑے دوڑائے، جن گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی۔ ذرا اندازہ ہے آپ کو میری قوم کے جوانوں، اندازہ ہے جب تم صحابہ پہ گفتگو کرتے ہو تو گفتگو کس پہ کرتے ہو؟ کبھی دھیان تو دو، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، قبر میں کوئی محقق اور کوئی مولوی اور کوئی خطیب بچانے نہیں آئے گا۔ قبر میں خوش عقیدگی، جو اچھا عقیدہ لے کر گئے ہو، سینے میں جو ایمان لے گئے ہو، وہ ایمان کام آئے گا۔ نسبت اہل بیت اور نسبت صحابہ کام آئے گی۔ اس لیے اگر کوئی اہل بیت کے خلاف منہ کھولتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر کوئی صحابہ کے خلاف منہ کھولتا ہے تو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور پھر جب عام صحابہ کرام کا مرتبہ اتنا عظیم ہے تو میرے نبی کے وہ چاروں یار، میرے آقا کے وہ چاروں یار، جو حضور علیہ السلام کی صحبت میں بار بار رہے، ہر بار رہے، اور پھر سیدنا مولا علی کا کیا کہنا، پیدا ہوئے تو آنکھیں بند کر کے لوگ کعبے کی زیارت کے لیے سمندروں کا سفر طے کر کے جاتے ہیں، علی تو پیدا ہی کعبے میں ہوئے تھے۔ علی آپ کو اللہ کا گھر نہیں دیکھنا تھا، علی کہیں گے کہ کعبے کا کعبہ بھی تو موجود ہے، شروعات کہیں اور سے کرنا ہے۔ اور پھر آئے تو نبی کی گود میں، ماں کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی، باپ کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جب رسول اللہ کی گود میں گئے تو آنکھیں کھول دی، اور سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا علی نے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا، یہ علی ہے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قربان جائے، بچپن سے میرے نبی کے دوست تھے، بچپن سے نبی کے ساتھی، جس کو بچپن سے حضور کا ساتھ ملا ہو، یہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ملک شام کے سفر میں جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، وہ بحیرہ رائی والا جو واقعہ ہے اس میں سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ موجود تھے، کیونکہ ان کا خاندان بھی تاجروں کا خاندان تھا۔ صدیق اکبر نے کہیں ساتھ نہیں چھوڑا، ہر جنگ میں ابو بکر صدیق موجود ہے، بدر میں موجود، احد میں موجود، خندق میں موجود، خیبر میں موجود، تبوک میں موجود، ہر جگہ صدیق موجود، اور ہر جگہ علی بھی موجود ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تفریق کس نے کر دی؟ تو تفریق سیاست دی۔ جیسے سیاست نے فرقے بنائے، ویسے صحابہ اور اہل بیت اطہار کہ ایسی تصویر ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی جیسے ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ آئیے یہ سارا مٹی کا گندا اور غلیظ مکان ابھی ٹوٹ کر کے چکنا چور ہو جائے، بلکہ چکنا چور تو کانچ کا محل ہوتا ہے، شیش کا محل ہوتا ہے، یہ تو زمین بوس ہو جائے۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، صرف ایک حدیث پاک، میں اس کو لکھ کر کے لایا ہوں، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ حدیث کیا ہے وہ؟ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، کتاب کا نام ہے نور الابصار۔ حدیث میں پڑھتا ہوں، حدیث کیا ہے؟ اب میں کچھ نہیں، صرف زبان میری ہے، اور بات ان دونوں ہستیوں کی جن کا دونوں کا جشن آپ منا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے حدیث کا انتخاب بھی وہی کیا ہے جس میں وہ دونوں کی باتیں، دونوں کی بات ایک جگہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے، میں اہل علم کی توجہ اس لیے چاہتا ہوں کہ ان کو بطور سبق یہ بات سنا دوں، اور اگر یہ تصدیق کر دے تو میری بات اور مضبوط ہو جائے۔ ان کی بھی توجہ اور آپ کی بھی توجہ۔ دیکھیے پہلے تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ دے، پس منظر سمجھ دے، لیکن چونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اب کوئی واقعہ پیش نہیں کروں گا، بلکہ صرف حدیث پڑھوں گا، اور ایک ہی حدیث پڑھوں گا اور بات اسی پہ ختم ہوگی۔ حدیث طویل ہے، بیچ بیچ میں تھوڑا سا کہیں ضرورت پڑے گی تو اس پہ کچھ تبصرہ کر لیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہوا کیا ہے تھوڑا اس پر توجہ کرے۔ اس میں مولا علی کی صدیق اکبر سے محبت کیسی تھی، اور صدیق اکبر کی مولا علی سے محبت کیسی تھی، ان دونوں میں پیار کتنا تھا، تو اس سے ہمارا ایک مسئلہ یہ حل ہو جائے گا کہ جو اپنے آپ کو مولا علی کا غلام کہتے ہیں وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ جب میرا آقا ابو بکر صدیق سے پیار کرتا ہے تو میں ان کی توہین کیسے کر سکتا ہوں، اور جو لوگ صدیق اکبر کا غلام اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جب میرا آقا ابو بکر علی سے پیار کرتا ہے تو میں علی کی توہین کیسے کر سکتا ہوں۔ تو یہ دونوں
ایک دن ایسا خوبصورت آیا، ایک دن ایسا خوبصورت آیا کہ اس دن جو ہے مولا کائنات کے دل میں خیال آیا کہ چلو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور گھر سے نکل کر رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں، آقا کریم کی زیارت کرتے ہیں۔ تو مولا علی اپنے گھر سے نکلے اور حضور کے دروازے پر، حضور کے گھر پر آئے آقا کی زیارت کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ علی دستک دیتے، اس سے پہلے کہ علی نبی کے دروازے پہ دستک دیتے، وجہ یہ تھی کہ اکثر صحابہ حضور کے دروازے پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ انتظار کرتے تھے کہ حضور دروازہ کھولے تو اندر تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر! مولا کائنات اس انتظار میں ہے کہ درے دولت پر اطلاع دی جائے کہ علی آ گیا ہے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے آقا سے ملنے کے لیے، حضور کی زیارت کے لیے۔ اب آئے تو میرے نبی کے دونوں یار ایک ساتھ نبی کی چوکھٹ پر، نبی کے دروازے پر دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ اب سنیوں کا مجمع اور مولا علی اور صدیق اکبر کا مکالمہ، دونوں کی گفتگو، دونوں میں بات کیا ہو رہی ہے، دونوں میں گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! مولا علی کہتے ہیں ابو بکر پہلے آپ اندر جائیں، اور صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں علی پہلے آپ اندر جائیں۔ اب اللہ یہ پہلے آپ اور پہلے آپ میں ہوتا کیا ہے؟ اب ذرا حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ یاد رکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب اللہ وہابیہ کا حال یہ ہے کہ جب نبی کی فضیلت پڑھو تو ان کو حدیث کی سند ہی میں ذوق نظر آنے لگتا ہے، کتاب ہی میں عیب نظر آنے لگتا ہے۔ اپنے مطلب کی ہوگی تو پھر کسی کی بھی قبول ہو جائے گی، اور اپنے مطلب کی نہیں ہوگی تو پھر بخاری میں بھی کہنے لگیں گے کہ ایسا بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو الحمدللہ ہم وہابیت ذہن کے لوگ نہیں ہیں اور نہ رافضیت زدہ لوگ ہیں۔ ہم تو کتاب نہیں دیکھتے، محبوب کا قول اگر دیوار پہ لکھا ہو اسے بھی مان لیتے ہیں۔ ہمیں کتاب سے کیا مطلب، ہم تو نبی پہ ایمان لائے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات پڑھائی ہے۔ آج ایسے ہی رافضیت اور خارجیت کے کٹو کر رہے ہیں کہ جو ان کے مطلب کی نہیں ہوتی کہتے ہوئے تو یہ ایسی ہے، پھر مستدرک کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، پھر ترمذی کی سند میں ان کو ضعیف نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن ہم وہ لوگ نہیں، کیونکہ اللہ کی عدالت میں قیامت میں منہ دکھانا ہے۔ یا کوئی کتنا بھی تحقیق کے نام پہ دہشت گردی مچا لے، اللہ کیا کھڑے ہونا ہے، پبلک کو کتنا بھی بے وقوف بنا لے، اب وہ ہستیاں قبروں میں موجود ہے، وہ تو لڑنے نہیں آئیں گے نا جن کی عظمت پہ حملہ کر رہے ہو۔ لیکن اللہ حی و قیوم، اس کا اعلان ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جب ولی سے دشمنی رکھے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ صحابہ تو اس امت کے افضل اولیاء، اگرچہ اصطلاح صحابہ عرف عام میں ان کو لوگ ولی نہیں کہتے، لیکن امت کے اولین اولیاء وہ لوگ ہیں۔ یہ جو اولیاء جن کا عرف میں کہتے ہیں ان کی غلامی کرتے ہیں۔ داتا صاحب داتا علی حجوری لکھتے ہیں کشف المحجوب میں، کشف المحجوب میں داتا صاحب نے لکھا نہ رسول اللہ کی طرح کوئی پیر ہے، نہ ابو بکر صدیق کی طرح کوئی مرید ہے۔ یہ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے، علی کا بیٹا کہہ رہا، داتا صاحب فرما رہے ہیں ان جیسا کوئی مرید نہیں۔ اب بتاؤ نبی کے مرید، بے مثال مرید کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو میں وہ حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، لیکن سنیو ایک ایک حدیث کے جملے پر آپ کی توجہ، اور پھر اس پر آپ کو کیا کہہ رہے ہیں یہ سنی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میری عادت نہیں کہ میں کہوں کہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو، آپ کو کہوں کہ نعرہ لگاؤ، یہ نہیں۔ آپ کی ایمان پہ چھوڑنا ہے، آپ کی عقیدت پہ چھوڑنا ہے کہ نبی کے دونوں یار جو ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہماری محبتوں کی پہچان ہے، علامات ہماری محبتوں کی، ہمارے مسلک کی حقانیت کی دلیل ہے، وہ دونوں نبی پاک کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں پہلے آپ، پہلے آپ۔ یہ پہلے آپ اور پہلے آپ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب دل میں عزت ہوتی ہے تب ہوتا ہے۔ چائے بھی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں پہلے آپ لے لیں، پہلے آپ لے لیں، کچھ
کرسی بھی آتی پہلے آپ بیٹھ جائیں، پہلے آپ بیٹھ جائیں. یہ پہلے آپ اور پہلے آپ محبت ہوتی ہے تب ہوتا ہے، اور جب نفرت ہوتی ہے تو ہوتا ہے بھائی پہلے تو میں. تو صحابہ میں والے نہیں تھے، صحابہ آپ والے تھے. حضور نے ان کی میں کو ختم کر دیا تھا، حضور نے ان کی میں کو ختم کر دیا تھا. اللہ اکبر. تو آئیے بہت خوبصورت منظر میں ہاڑ گڑ سے نکل کر مدینہ منورہ چلتے تصورات کی دنیا میں، تخیلات کی دنیا میں، اور تصور یہ کرتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کے رسول کا آستانہ ہے. قربان جائیں جس دروازے پر جبریل بھی پروں کو سمیٹ کر آتے ہوں، اس آستانے پر دونوں یار کھڑے ہیں. آستانہ بے مثال، آستانے والا بے مثال، پہلے آپ اور پہلے آپ کرنے والے دونوں بے مثال، اور گفتگو بھی بے مثال، ان کی دلیلیں بھی بے مثال. اب آئیے سیدنا صدیق اکبر کو مولا علی کہتے ہیں بھائی صدیق اکبر پہلے آپ اندر جائیں. مولا علی سے صدیق اکبر کہتے نہیں بھائی علی پہلے آپ اندر جائیں. دونوں ایک دوسرے کو اندر بھیج رہے ہیں. اب دونوں جب آپ کرتے ہیں تب یوں بات نہیں بنتی، دونوں میں سے کوئی آگے نہیں جاتا. تو ایسے میں اب مولا علی چونکہ باب مدینۃ العلم ہیں، وہ دلیل کی زبان میں بات کرنے لگتے ہیں، وہ دلیل پڑھنے لگتے ہیں. لیکن صدیق اکبر بھی کوئی چھوٹے موٹے عالم تو نہیں تھے نا. اللہ اللہ نبی کی صحبت میں ہر وقت رہنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی جب علی پاک نے دلیل کی زبان کھولی تو صدیق نے بھی دلیل کی زبان کھولی، اور اب دونوں دلیل ایک دوسرے کی پیش کر رہے فضیلت کی. تو ایک دوسرے کی فضیلت بیان کر رہے دونوں ایک دوسرے کی، کیونکہ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، فضل والے فضل والوں کو جانتے ہیں. حقیر لوگ ذلیل لوگ فضل والوں کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے. جو افضل ہوتا ہے وہی افضل کو جانتا ہے، جو اعلیٰ ہوتا ہے وہی اعلیٰ کو جانتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر اور مولا علی دونوں کہتے ہیں پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ. اب مولا علی کہنے لگے اے ابو بکر میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا. مولا علی اب دلیل کی زبان میں بات کرتے ہیں اے ابو بکر میرے بھائی اس شخص سے میں آگے نہیں بڑھوں گا جس کی فضیلت بیان میرے آقا نے کی، اور میں نے اپنے کانوں سے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا. مولا علی کہہ رہے کیا فرماتے ہوئے سنا؟ نور الابصار کی روایت ہے. علی پاک کہتے ہیں ابو بکر پہلے آپ جائیں، کیونکہ میں نے آپ کی شان اپنے نبی سے یوں سنی اپنے کانوں سے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر سے افضل کسی شخص پر سورج غروب نہیں ہوا اور نہ ہی طلوع ہوا. یعنی انبیاء کے بعد اللہ کی پوری مخلوق میں اگر کسی کو افضل ہونے کا شرف حاصل ہے تو وہ ابو بکر صدیق کو حاصل ہے. جب جس کے لیے نبی نے یہ فرما دیا تو میں اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ ابو بکر پہلے آپ اندر جائیں. یہ بات کر علی والو ہم تو اسی کو مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مولوی کے کہنے پہ کیوں آئے؟ ہمارا مولا کہہ رہا ہے کہ نبی نے فرمایا انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اچھا یہ بات علی نے کہی، علی نے، اور آج تک اولاد علی اس پر یقین بھی رکھتی ہے، ایمان بھی رکھتی ہے، اور یوں اعلان کرتی ہے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. حضور سید محمد کی چونچویں محدث ہے کہ چونچا معمولی آدمی نہیں، محدث ہے کہ چونچا یار کہ چونچا کی بلی بھی بے مثال ہے، کہ چونچا کی بلی بھی صوفی اور پنڈت میں فرق کرتی ہے، کہ چونچا کا پنچھی پرندے کی شکل میں حافظ قرآن ہو جاتا ہے. جہاں کے بلی اور طوطے کا جواب نہیں، وہاں کے محدث کا کیا جواب؟
صدیق کا مرتبہ بیان کیا تو ساتھ میں اپنا نسب بھی بیان کیا کہ کوئی ایرا گہرا نہیں کہہ رہا ہے، علی کا اولاد کا بیٹا کہہ رہا ہے، علی کی اولاد۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ کیوں؟ مولا علی نے کہا ابو بکر پہلے آپ جائیں گے، آپ تھک گئے تو بات اسی پہ ختم ہوگی، اور اگر نہیں تھکے ہیں تو پھر آپ کو صدیق اکبر کا مرتبہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ مولا کائنات نے کہا ابو بکر پہلے آپ جائیں گے، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ انبیاء کے بعد سورج کسی پہ طلوع و غروب نہیں ہوا مگر وہ یہ کہ افضل ہستی ہو وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب صدیق اکبر کی منقبت کس نے پڑھی؟ علی پاک نے، مولا علی نے پڑھی۔ صدیق کہاں چپ رہ سکتے تھے؟ وہ چھوٹے دل والے لوگ نہیں تھے، ان کی تقریریں لفافوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی تھی، ان کی گفتگو مجمع کی مصلحتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی تھی، وہ تو اللہ کے لیے زبان کھولتے تھے کیونکہ وہ نبی والے تھے۔ جب مولا علی سے سنا کہ ابو بکر سے افضل کوئی نہیں انبیاء کے بعد، تو صدیق اکبر نے کہا میں نہیں جاؤں گا، علی آپ جائیں گے، علی آپ جائیں گے، اس لیے کہ میں نے بھی حضور سے سنا ہے، میں نے بھی اپنے آقا سے سنا ہے کہ میں نے اپنے خاندان میں سب سے بہتر انسان کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سالار صحابہ، فیضان مولا علی، سبحان اللہ، واہ واہ۔ نبی کا خاندان بے مثال، اور اس بے مثال خاندان میں آقا فرماتے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق، کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہتر انسان کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا ہے۔ نبی کے خاندان ان سے بہتر کوئی نہیں۔ اگر اللہ کی مخلوق میں انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی نہیں تو خاندان نبوت میں علی سے بہتر کوئی نہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں، اور کون بیان کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر۔ اب پتا چلا علی کی منقبت پڑھنا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے، اور صدیق کی منقبت پڑھنا یہ علی کی سنت ہے، اس لیے ہم سنی منقبت علی بھی پڑھتے ہیں، منقبت صدیق بھی پڑھتے ہیں۔ جو علی علی کرتا دیکھ کر کے ڈرے یہ شیعہ تو نہیں ہو گیا؟ ان سے پوچھو رافضی کیا منقبت پڑھیں گے علی کی، اور جو صدیق کی منقبت کو سن کر کے سوچے یہ خارجی تو نہیں ہو گیا، ناسبی تو نہیں ہو گیا؟ ناسبی کے باپ کی اوقات ہے وہ صدیق کی منقبت پڑھے۔ یہ شان تو اللہ نے صرف سنیوں کو عطا فرمائی ہے۔ ہماری زبان نبی کی نعت بھی پڑھتی ہے، علی کی منقبت بھی پڑھتی ہے، صدیق کی منقبت بھی پڑھتی ہے، شہیدوں کی عظمت بھی بیان کرتی ہے، غوث و خواجہ کی منقبتیں بھی بیان کرتی ہے۔ اور ہم تو صرف غوث و خواجہ تک بھی نہیں رکتے، ان کو تو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، جو حضور کا غلام ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو اب مولا کائنات کی منقبت بھی صدیق اکبر نے پڑھ دی، لیکن وہ مولا علی تھے، کہاں چپ رہتے؟ انہوں نے کہا نہیں ابو بکر پہلے تو آپ ہی جائیں، نہیں ابو بکر میرے بھائی پہلے تو آپ ہی جائیں گے، میں نہیں۔ کیوں؟ اب دلیل کی زبان، اس لیے پہلے آپ جائیں گے کیونکہ حضور کو میں نے فرماتے سنا ان کانوں سے، علی کے کانوں نے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں اگر ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ کوئی دیکھنا چاہے، مولا علی کہہ رہے ہیں اگر ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ کوئی دیکھنا چاہے تو میرے ابو بکر صدیق کے سینے کو دیکھ لیا کرے۔ سینے صدیق کو تشبیہ دی جا رہی ہے، خلیل اللہ کے سینے سے کون دے رہا ہے؟ میرے آقا۔ بیان کون کر رہا ہے؟ راوی تو دیکھو، علی پاک کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا ہو تو ابو بکر کے سینے کو دیکھ لو۔ جب خلیل اللہ کے سینے میں کینہ نہیں تو عتیق اللہ ابو بکر کے سینے میں کینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کون کہہ رہے ہیں؟
مولا علی اس لیے ابو بکر پہلے آپ جائیں، کیونکہ حضور نے آپ کے سینے کو خلیل کے سینے سے تشبیہ دی، آپ پہلے جائیں گے۔ وہ بھی کہاں چپ رہ سکتے تھے، نبی کے شاگرد تھے، ڈائریکٹ شاگرد، بنا کسی واسطے کے شاگرد ہے صدیق اکبر۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں کا شاگرد ہوں، میں فلاں کا شاگرد ہوں، میں فلاں کا، کیونکہ میرا استاد ایسا تھا۔ صدیق و علی کا استاد وہ تھا جس کو قرآن سکھانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر یہ کہہ دوں تو بے جا نہیں ہوگا، دو واسطوں سے جو اللہ کے شاگرد ہو، دو واسطوں، حضور اللہ کے شاگرد ہیں، حضور اللہ کے شاگرد، اللہ سے پڑھا حضور نے، اور پھر حضور سے کس نے پڑھا؟ صحابہ نے اور ان لوگوں نے۔ تو جب صدیق کے بارے میں مولا علی نے کہا نا کہ آقا نے فرمایا کہ خلیل کا سینہ دیکھنا ہے تو ابو بکر کا سینہ دیکھو، اس لیے پہلے آپ جائیں گے۔ وہ کہا نہیں، پہلے تو آپ بھی جائیں گے، کیونکہ میں نے بھی حضور سے سنا، میں نے بھی سنا۔ صدیق اکبر اب بولنے لگے، میں نے بھی سنا کہ میرے آقا نے فرمایا۔ دیکھو کیا بڑھ بڑھ کے ایک دوسرے کی فضیلت پڑھا، ایک دوسرے کی شان کیسے بیان کرے، فضائل کیسے پڑھے جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں علی پہلے تو آپ ہی جائیں گے، کیونکہ میں نے بھی حضور سے یہ سنا ہے کہ جو حسن یوسف کو دیکھنا چاہیں، جو حسن یوسف کو دیکھنا چاہیں، جو حسن یوسف کو دیکھنا چاہیں، آدم کے علوم کو دیکھنا چاہیں، موسیٰ کی نماز کو دیکھنا چاہیں، عیسیٰ کے زہد و تقوی کو دیکھنا چاہیں، پھر سے سنے صدیق اکبر علی پاک کی منقبت پڑھ رہے ہیں، جو آدم کا علم، یوسف کا حسن، موسیٰ کی نماز، عیسیٰ کا زہد و تقوی اور محمد عربی کا خلق عظیم دیکھنا چاہے، وہ میرے علی کو دیکھا کرے۔ سبحان اللہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پیچھے والے کچھ تھکتے نظر آ رہے ہیں، میں صرف اتنا دیکھ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تھکے یا نہیں، اتنا بتا دیں، کیونکہ مجھے ان کا بھی خیال ہے۔ تھکے آپ لوگ؟ یار زبان مجھ گنہگار کی ہے نا، کلمات تو صدیق اکبر کے ہیں، زبان مجھ گنہگار کی، کلمات تو مولا علی کے ہیں۔ علی پاک کہتے ہیں کہ صدیق کا سینہ، میرے آقا نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ جو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کا سینہ دیکھے، اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں آدم کے علم کے جلوے، یوسف کے حسن کے جلوے، اللہ وبری موسیٰ کی نماز، عیسیٰ کا زہد و تقوی، محمد الرسول اللہ کا خلق عظیم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھا کرے۔ صدیق کہہ رہے ہیں مولا علی نے سنا، سننے کے بعد چپ نہیں ہوئے، علی تھے، چپ نہیں ہوئے، انہوں نے پھر ایک فضیلت بیان کی۔ مولا علی نے کی، اس کے پورے ذمہ دار نور الافسار کے مصنف ہیں، میں صرف نقل کرتا ہوں، میری ذمہ داری تھی۔ مولا علی نے کہا نہیں ہے ابو بکر پہلے تو آپ ہی جائیں۔ اتنا سننے کے بعد وہ پھولنے والے لوگ نہیں تھے، پھولنے والے کم ظرف ہوتے ہیں، تاریخ سن کر پھولنے والے کم ظرف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کرنے والے، ایک دوسرے کی شانیں پڑھنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، مولا کائنات نے کہا نہیں ابو بکر پہلے تو آپ ہی جائیں، پہلے آپ جائیں گے، پہلے آپ، کیونکہ میں نے حضور کو فرماتے سنا قیامت کا دن ہوگا۔ علی پاک کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر کی منقبت مولا علی بیان کر رہے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن لوگ میدان محشر میں آئیں گے، روتے دھوتے آئیں گے، حسرت و ندامت کے ساتھ آئیں گے، پریشان حال آئیں گے، افسردگی میں آئیں گے، رنج و غم میں آئیں گے، لیکن ابو بکر وہ جو قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن جب لوگ روتے دھوتے حسرت و ندامت کے ساتھ آئیں گے، اس دن میرے نبی نے فرمایا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ کا منادی ندا کر رہا ہوگا کہ اے ابو بکر، تم اور جو تم سے محبت کرتا تھا وہ سب ایک ساتھ جنت میں تشریف لے جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی۔ سب روتے دھوتے ہوں گے، اللہ کا منادی کہے گا ابو بکر اور اس سے محبت کرنے والے، اسی کو کہتے ہیں دو دو ہاتھ میں لڈو۔ ہم سنیوں کے تو کیا وارے نیارے ہوں گے، اور محرم کے کالے کپڑے والوں کا حال کیا ہوگا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا۔ کچھ
کچھ لوگ ایسے ہیں جو سینہ پیٹتے ہیں محرم میں، کچھ ایسے ہیں جو ربیع الاول میں پیٹتے ہیں۔ نہ ہم ربیع الاول میں پیٹنے والے ہیں، نہ ہم محرم میں پیٹنے والے ہیں۔ غم حسین میں آنسو ضرور بہاتے ہیں لیکن پیٹتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہی سینہ پیٹا جانے کے قابل ہے جس میں صحابہ کی دشمنی ہے۔ کچھ لوگوں کو ربیع الاول میں بڑا غم ہو جاتا ہے کہ دیکھو حضور کا وصال ہوا، یہ سنی جشن منا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو محرم میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ دیکھو 10 دنوں کی محفلیں، حضرت امیر حمزہ کی نہیں منائی 10 دن کی محفل، فلاں کی نہیں منائی تو تو منا۔ تو نے بھی کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، تو نے بھی کلمہ پڑھا، سب ہمیں پہ ڈالتا ہے۔ یہ تو ہم سنیوں کا جگر ہے۔ ارے نادان 10 دن کی محفل کی کیا بات کرتا ہے؟ ہم تو نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں کرتے جب تک کہ ذکر اہل بیت نہیں کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ ہماری نمازیں بھی اہل بیت کے درود کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اس میں صحابہ کا ذکر بھی آتا ہے اور اس میں اولیاء کا ذکر بھی آتا ہے۔ ہماری نماز ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ، ذکر اولیاء، ذکر انبیاء کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، نبی کا ذکر آ گیا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس کے بعد وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین میں صحابہ بھی آ گئے، اہل بیت بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، بلکہ اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑتے، غریب گنہگار سنیوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ کیا؟ وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علینا، اس لیے کہ علینا کی تشریح ہمارے یہاں یہ ہے کہ نبی نے فرمایا مجھ پر بھی اور میرے گنہگار امتیوں پر بھی۔ سبحان اللہ۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، میرا امتی کا یار مدائن پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد آتے ہیں، پھر ماں باپ کو بھی ہم یاد کریں۔ اتنے وفادار ہیں، انبیاء کی یاد، صحابہ کی یاد، اولیاء کی یاد، اہل بیت کی یاد، ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ پھر اس کے بعد آتے اللہم اغفر لی ولوالدی، ماں باپ کو بھی یاد کرتے ہیں، وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پھر اس کے بعد پہچان والے، بے پہچان والے، پھر سب کو یاد کرتے ہیں، یعنی کسی سنی کو نہیں بھولتے اپنی نماز میں۔ اب جب سنی کو نہیں بھولتے تو نبی کو کیسے بھول جائے؟ لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے۔ یار ہم تو انجان سنیوں کو بھی یاد کرتے ہیں، اور یہ دعا ہم نے نہیں گھڑی، گجرات میں، یو پی میں، بہار میں، بنگال میں، سعودی میں بیٹھ کر دعا نہیں گھڑی ہے، یہ حضور نے دیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد ہم جب آتے ہیں اللہم اغفر، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور ان پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا۔ یغفر اللہم لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جتنے مومنین ہیں سب کو بخش دے، اور سارے بھی سب آگے۔ اب ایک بات آپ کو اور بتاؤں آگے بڑھنے سے پہلے، جو نماز میں مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات کی مغفرت کی دعا کر رہا ہو، وہ نماز سے باہر آنے کے بعد کیا مومنوں سے لڑے گا؟ تو کہیں ہم بھی نماز کو نہیں سمجھ سکے کہ نماز کے اندر جس کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے، نماز کے بعد اس کے لیے سوچتے کہ اس کا دھندا بیٹھ جائے۔ یہ منافقت نہیں ہے، نماز میں کچھ کہہ رہے ہیں، نماز کے بعد کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو نماز میں جس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہو، ذرا نماز کے باہر اس سے بھی کچھ محبت کرو۔ تو میں بات آگے نہ بڑھے، اس لیے کافی ٹائم بھی ہوا، شارٹ کرتے رہیے۔ سرکار مولا علی نے کہا کہ ابو بکر ندا ہوگی، میں نے اپنے نبی سے سنا کہ تم اور تمہارے تم سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا لیکن میں پہلے نہیں جاؤں گا، پہلے تو آپ ہی جائیں گے، پہلے تو مل کے بولے، پہلے تو علی، پہلے تو آپ جائیں گے۔ ہم صدیق اکبر پیش کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جنگ حنین اور جنگ خیبر میں حضور علیہ السلام کے ساتھی، جانشین اول، خلیفہ اول، امام الصحابہ، سالار صحابہ، اصدق الصادقین، سید المتقین، امام المتقین، اتقاء امت کا اتقاء، صدیق اکبر کہتے ہیں علی پہلے تو آپ ہی جائیں گے، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، دیکھا کہ حنین، جنگ حنین اور خیبر میں جب دودھ اور کھجور کا ہدیہ اللہ کی طرف سے آیا، دودھ اور کھجور کا ہدیہ حنین اور خیبر میں اللہ کی طرف سے آیا، ہو یہ رہا تھا حضور دیں گے کس کو؟ حضور اللہ کا ہدیہ حضور تک آیا، حضور دیں گے کس کو؟ تو سرکار
ابو بکر پہلے آپ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں نے حضور کو کہتے ہوئے سنا ابو بکر میری آنکھ ہے. جس کو نبی اپنی آنکھ کہیں، جس کو حضور اپنی آنکھ کہیں، میں اس سے پہلے نہیں جاؤں گا. ابو بکر پہلے تو آپ ہی جائیں گے. اب ذرا جلدی جلدی چلتے ہیں. کہاں ابو بکر جس کو حضور اپنی آنکھ کہیں، اس سے پہلے میں نہیں جا سکتا. دیکھو علی پاک کیا مانتے ہیں صدیق اکبر، نبی کی آنکھ. جو نبی کے نالین کی توہین کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. جس کو نبی پاک اپنی آنکھ کہہ دے، نبی پاک جس کو اپنی آنکھ کہہ دے. اب آپ کہیں نہیں وہ تو آنکھ یوں ہی کہا تھا. نبی کا کہنا یوں ہی نہیں ہوتا. جب سلمان فارسی کو کہہ دیا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، تب لوگ ان کو فارس کا بیٹا نہیں کہتے، نبی کی اہل بیت سے مانتے. تمہارا کہنا یوں ہی ہوگا، نبی کا کہنا یوں ہی نہیں ہوگا. بولو سلمان فارسی کو اہل بیت سے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بالکل مانتے، کیونکہ حضور نے کہا میری اہل بیت سے ہے. حضور نے ان کو اپنی اہل بیت سے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا. صدیق اکبر کو اپنی آنکھ کہا. یہ محبت کی علامت ہے. جب ہم کسی سے پیار کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ میری آنکھ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرا دل ہے، یہ میرا کلیجہ ہے نا. اسی لیے ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں. کیوں؟ کہ نبی نے اہل بیت کو اپنے کلیجے کا ٹکڑا کہا، اپنے جگر کا ٹکڑا کہا. اور صدیق سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ ان کو اپنی آنکھ کہا. نہ نبی کے کلیجے سے لڑ سکتے ہیں، نہ نبی کی آنکھوں سے لڑ سکتے ہیں. اسی لیے تو اہل سنت و جماعت پر ہے. اور میری قوم کے جوانوں تم کو بھی یہی کہتا ہوں، ایمان بچانا ہے، ایمان بچانا ہے تو دونوں سے وفا کرو. صحابہ اور اہل بیت سب سے وفا کرو، ایمان بچے گا، ورنہ ایمان بھی سلامت نہ رہ سکے گا. تو مولا علی نے کہا کہ ابو بکر میں تم سے آگے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے آقا نے کہا ابو بکر میری آنکھ ہے. پھر اس کے بعد صدیق اکبر کہتے ہیں علی میں بھی تم سے آگے نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤں گا؟ اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن علی اپنی سواری پر آئیں گے. قیامت کے دن علی اپنی لوگ کیسے کیسے آئیں گے؟ حسرت و ندامت سے. کچھ لوگوں کے بدن پہ تو کپڑے بھی نہیں ہوں گے، کچھ لوگوں کو چلنا مشکل ہو رہا ہوگا. اس دن محشر میں صدیق اکبر کہہ رہے ہیں علی سواری پر آئیں گے، یہ حضور نے فرمایا. اور اس وقت ایک منادی ندا کرے گا محمد کا دنیا میں ایک بہترین والد تھا، محمد عربی کا دنیا میں ایک بہترین والد تھا اور ایک بہترین بھائی تھا. جو بہترین والد تھا اسے ابراہیم خلیل کہتے ہیں، اور جو بہترین بھائی تھا اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں. اس لیے علی پہلے تو آپ ہی جائیں گے. پھر مولا علی کہنے لگے نہیں نہیں ابو بکر پہلے تو آپ جائیں گے، نہیں نہیں ابو بکر پہلے تو آپ جائیں گے، کیونکہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے ہوئے سنا؟ سنو مولا علی کی زبان سے صدیق اکبر کی منقبت. مولا علی کہتے ہیں ابو بکر پہلے آپ جائیں گے، کیونکہ میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا کہ قیامت کا دن ہوگا. بروز قیامت جنت کا خازن جس کا نام رضوان ہے، رضوان، اور جہنم کا داروگا جس کا نام ہے مالک، مالک. خازن جنت رضوان اور داروگا جہنم مالک، یہ دونوں جنت اور جہنم کی چابیاں لے کر آئیں گے. اور چابیاں لے کر آ کر دونوں رضوان اور مالک ابو بکر کے ہاتھ میں دے دیں گے. ابو بکر یہ جنت اور جہنم کی چابیاں ہیں، آپ جسے چاہے وہ جنت میں جائے، آپ جسے چاہے وہ جہنم میں جائے. چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مت لڑو. نبی کی شان ہے، چابی ابو بکر کو تھما دی اور مرضی علی کو تھما دی. کیا حکمت ہے. حضور کے ذہن میں یہ منظر رہا ہوگا کہ کچھ چھڑبھئیے کچھ نہ کچھ کریں گے، تو حضور نے چابی کا مالک نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. مختار کل نے چابی صدیق کو دی اور مرضی علی. ارشاد فرمایا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا. چابی صدیق کے پاس، چٹھی کا اختیار علی کے پاس. اچھا اس کی روایت، چٹھی کی روایت کس کے پاس؟ صدیق اکبر کے پاس. مولا علی کو دیکھ کر صدیق مسکرائے. یہ دوسری حدیث ہے، اس میں نہیں ہے، دوسری حدیث. پوچھا علی پاک نے کیوں مسکراتے ہو میرے بھائی ابو بکر؟ دیکھو جو جس سے جلتا ہے نا اس کو دیکھ کے مسکراتا نہیں ہے. اور صدیق تو وہ تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی محفل میں علی موجود ہوتے تو میرے بابا علی کو ہی دیکھتے رہتے. میرے بابا علی کو ہی دیکھتے رہتے. میں نے پوچھا بابا آپ محفل میں کسی کو نہیں دیکھتے، علی کو تکتے ہیں؟
فرمایا بیٹی میں نے رسول اللہ سے سنا علی کی زیارت عبادت ہے. سبحان اللہ. جو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کہے وہ علی سے لڑ کیسے سکتا ہے؟ نہیں لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے نا. نہیں ابو بکر صدیق جب خلیفہ بن گئے تو علی بیعت نہیں کر رہے تھے. یہ گڑا جاتا ہے انٹرنیٹ پہ, آپ اسی کو سن کے متاثر ہوتے ہیں. بیعت نہیں کر رہے تھے, پھر کیا ہوا کہ ان کے گلے میں رسی ڈالی گئی, ان کے گلے میں چین ڈالی گئی زنجیر, اور کھینچ کر علی کو مسجد نبوی تک لایا گیا اور کہا کہ زبردستی بیعت کرو. تو علی نے بیعت کی. وارے رافضیو, کیسے علی سے تم پیار کرتے ہو؟ اتنا کمزور ہے تمہارا علی جس کے گلے میں رسی ڈال دی جائے, جس کے گلے میں زنجیر ڈال دی جائے. واللہ یہ رافضیوں کا کوئی ہوگا. ہم سنی جس کو علی مانتے ہیں, اور ہم سنیوں کا جو علی ہے وہ ایسا علی ہے کہ دنیا میں کوئی رسی ہی نہیں بنی جو علی کی گردن میں ڈالی جائے. ہمارے علی کا تو نام اتنا پاورفل ہے, کبھی زنجیر ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جاتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن سالار صحابہ, فیضان مولا علی, نعرے حیدری. ہم سنیوں کا علی اتنا کمزور نہیں. جب 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر زبردستی علی کے چھوٹے بیٹے سے بیعت نہیں لی جا سکتی, سبحان اللہ, واہ واہ. تو گھر سے نکال کر حسین کے باپ علی سے بیعت کیسے لی جا سکتی؟ بے شک, واہ واہ. ہمارا علی اصغر سے بیعت نہیں لے سکے, علی اکبر سے بیعت نہیں لے سکے, تو علی اکبر اور علی اصغر کے باپ علی کے باپ ان سے کوئی بیعت زبردستی کیسے لے سکتا ہے؟ علی نہ چاہتے تو نہیں لے سکتا تھا کوئی بیعت, لیکن علی پاک نے بیعت کی, زبردستی نہیں کی. صدیق کی صداقت کو سامنے رکھ کے, اور ایک تاریخی جملہ کہا, صدیق اکبر سے بیعت کی اور ایک تاریخی جملہ کہا, جس کو میرے نبی نے ہمارے دین کے لیے چنا, ہم نے اس کو اپنی دنیا کے لیے چن لیا. علی پاک کا عقیدہ تو یہ ہے. اور آپ کہتے ہیں رسی ڈالی, اور رافضیوں ایسے تو تمہیں مبارک, ہمیں ہمارا علی تو بہت طاقت والا. سبحان اللہ. آج بھی سنیوں کے بچے گرتے ہیں تو گرتے یا علی کہتے ہیں. ہاں, ہم علی کا نام سیاست کے لیے نہیں لیتے, ہم علی کا نام عبادت کے لیے لیتے ہیں. ہاں, اور واللہ جو نام گرتے علی کا زبان پہ آتا ہے, ہڈی ٹوٹنے والی نہیں ٹوٹتی, یہ ہمارا عقیدہ ہے. کوئی دل سے لے کر بڑے مزے میں ہمارا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور, خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور, جو گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا. علی وہ ہے, امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے, ہاں علی ہے, وہ علی ہے. مولا علی نے کوئی جو ہے وہ بیعت سے انکار نہیں کیا, بیعت کی اور یہ کہہ کر کی کہ جس کو نبی نے ہمارے دین کے لیے, کیا جملے تھے, یہ علی ہی کہہ سکتے. بیعت کی, اور ایک بات یاد رکھنا, جس کے ہاتھ پہ علی بیعت کر لے اس امام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. جس کے ہاتھ پہ علی بیعت کرتے ہیں, جس کے ہاتھ پہ عمر ابن خطاب بیعت کرتے ہیں, جس کے ہاتھ پر حسنین کریمین بیعت کرتے ہیں, جس کے ہاتھ پر عشرہ مبشرہ بیعت کرتے ہیں, اسی امام کو دنیا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے. لیکن آئیے, اب پوری حدیث نہیں پڑھوں گا, بات ختم, اس لیے کہ ٹائم ہو گیا. پھر کسی موقع پر پوری حدیث پڑھی جائے گی. آخری پڑھتا ہوں, اینڈ پڑھتا ہوں. چار لوگ کے کہنے سے کیا ہوگا, چالو رکھو.
की चाबियां अबू बकर सिद्दीक को दी जाएगी और कहा जाएगा आप जिसे चाहे जन्नत में भेजे, जिसे चाहे जहन्नम में भेजे। एक और हदीस पाक है, मौला अली को देखकर सिद्दीक ने मुस्कुराया। पूछा क्यों मुस्कुराते हो? तो सिद्दीक अकबर ने कहा रात रसूलुल्लाह ने फरमाया अली जिसको चिट्ठी देंगे वही जन्नत में जा सकेगा। अली पाक भी मुस्कुरा पड़े। कहा आप क्यों मुस्कुराते? कल रात को आपको कहा कि अली जिसको चिट्ठी देंगे वो जन्नत में जाएगा, लेकिन मुझसे कहा अली जो अबू बकर का दुश्मन है उसको चिट्ठी मत देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मौलाए कायनात ने कहा आप बताओ, जब सिद्दीक के इख्तियार से लोग जन्नत में जा सकते हैं, जब गुलाम का इख्तियार ये है, तो उनकी आका मुस्तफा जान रहमत के इख्तियार का आलम क्या होगा? नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर ने अब भी कहा मैं तो नहीं, आप ही जाएंगे। इतना सुनकर भी अली आप ही जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है अपने इन कानों से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान महशर में महशर के दूल्हा मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील आए और जिब्रील ने आकर कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे और आपके भाई अली से मोहब्बत करता है। अल्लाह आपसे और आपके भाई अली से मोहब्बत करता है। हुजूर ने फरमाया मैंने सजदे शुक्र अदा किया कि मैं भी महबूब हूँ, अल्लाह का महबूब तो हूँ, और मेरे सदके मेरा भाई अली भी महबूब खुदा है। फिर जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह वो सिर्फ आपसे और अली से मोहब्बत ही नहीं करता, बल्कि वो फातिमा को भी महबूब बना रखा है, फातिमा से भी मोहब्बत करता है। मैंने फिर सजदे शुक्र अदा किया तो जिब्रील ने फिर कहा या रसूल अल्लाह आप और अली से भी मोहब्बत है, फातिमा से भी मोहब्बत है, और इनके दोनों बेटे हसन और हुसैन को भी अल्लाह मोहब्बत करता है। यानी पूरा खानदान ही महबूब है, पूरा खानदान ही महबूब है। इसलिए मैं आपसे आगे नहीं बढ़ूंगा, अली आपसे आगे नहीं बढ़ूंगा, आप आगे जाएं। मौला अली ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि अगर पूरी दुनिया का ईमान, मौला अली कह रहे हैं सिद्दीक अकबर को बेईमान कहने वाले बेईमानों सुनो। मौला अली कह रहे कि मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना कि पूरी कायनात का, पूरी जमीन वालों का ईमान एक पन्ने में रखा जाए और अबू बकर का ईमान दूसरे पन्ने में रखा जाए तो अबू बकर का ईमान सबसे वजनी होगा। इसलिए अली पहले तो आप ही, अबू बकर पहले तो आप ही जाए। मौला अली कहे अबू बकर पहले तो आप ही जाएंगे। सिद्दीक ने कहा नहीं, पहले तो आप ही जाएंगे, क्योंकि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना जब कयामत का दिन होगा तो कयामत के दिन अली, उनकी औलाद, उनकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा फातिमा, ये सब सवारी पर बैठ कर आएंगे तो महशर वाले देखकर पूछेंगे ये कौन नबी है? अली की शान, बीवी और बच्चों के साथ आता देखकर महशर में महशर वाले कहते कौन नबी है जो इस शान से आ रहा है? कौन नबी इस शान से आ रहा है? तो जवाब दिया जाएगा ये नबी नहीं है, बल्कि अल्लाह का हबीब अली इब्न अबू तालिब है जो इस शान से मैदान महशर में आ रहा है। इसलिए अली पहले आप जाए, मैं नहीं। मौला अली ने कहा नहीं, पहले तो आप जाइए, क्योंकि मैंने भी अपने कानों से हुजूर को कहते हुए सुना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली जन्नत के 8 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और कयामत के दिन ऐलान होगा ऐ अबू बकर जन्नत के जिस दरवाजे से जाओ आप जन्नत में दाखिल हो जाओ। 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा तो मैं आपके आगे नहीं जाऊंगा। सिद्दीक अकबर ने कहा मैं आपसे आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले तो आप ही जाएंगे, क्योंकि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना, आका को कहते हुए सुना। आका ने क्या कहा सिद्दीक अकबर से? अबू बकर जन्नत में मेरा महल है, मेरे सामने इब्राहिम खलीलुल्लाह का महल है, और उन दोनों के बीच में एक महल और है, वो महल अली इब्न अबू तालिब का महल है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक कहते अली पहले तो आप ही जाएंगे। फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर ने जब ये कह दिया तो मौला ने कहा नहीं, पहले आप जाएंगे, क्योंकि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना आसमान वाले अबू बकर सिद्दीक की जियारत करते हैं, इसलिए पहले आप जाएंगे। फिर सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं, पहले तो आप जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह ने आपकी और आपकी औलाद के मुतालिक कुरान में आयत नाजिल फरमाई
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن کی آیت کوٹ کر دی صدیق اکبر نے، مولا علی نے بھی پھر قرآن کی آیت لائی۔ حدیث چل رہی تھی تو حدیث، اب قرآن کی آیت تو قرآن کی آیت۔ مولا علی کہتے نہیں، پہلے تو آپ ہی جائیں گے، کیونکہ آپ کے لیے بھی قرآن کی آیت آئی ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا اور جس نے سچ لایا اور اس نے سچ کی تصدیق کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اس آیت سے مراد والذی جاء بالصدق، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں آپ کے لیے بھی قرآن میں آیت آئی ہے، اس لیے پہلے تو آپ جائیں گے۔ اب یہ پہلے آپ اور پہلے آپ اور پہلے آپ کی گفتگو ہوتی رہی، اب اینڈ ہو رہی ہے بات۔ حدیثیں پڑھ دی گئی، قرآن بھی آ گیا، لیکن دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو تیار۔ اس سے ہمیں پتا چلا، بات آخری میں پہنچانے، حدیث کا آخری ٹکڑا پڑھنے سے پہلے، اگر خلافت کا اختیار صدیق اکبر اور مولا علی کے ہاتھ میں دے دیا جاتا کہ کون خلیفہ بنے، تو اللہ صدیق کہتے علی بنے، علی کہتے صدیق بنے۔ تو جب دروازے کے اندر جانے میں اتنی احتیاط ہے، دروازے کے اندر جانے میں اتنی احتیاط، خلافت کے امور سنبھالنے میں، لیکن چونکہ وہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں اچانک بیعت ہوئی تھی بیعت، اور وہ حادثاتی طور پہ بیعت کر لی گئی تھی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے مولا علی نے صرف اتنا کہا کہ ہم نبی کے گھر والے تھے، اتنے بڑے مسئلے میں ہم سے مشورہ تو کرنا تھا۔ صدیق اکبر نے جو سچی بات وہ کر دی کہ تم لوگ اس وقت حضور علیہ السلام کے پاس تھے اور وہاں فتنہ اٹھ گیا تھا، ہم فتنہ ختم کرنے گئے تھے اور اچانک ایسا ماحول بن گیا کہ بیعت کا، تو ہم نے بیعت لے لی، لیکن اگر اب بھی آپ کسی اور کو منتخب کرنا چاہتے ہیں تو میں ممبر سے نیچے اترتا ہوں، آپ جس کو چاہیں منتخب کریں۔ اور صرف مولا علی کا فرمان کیا تھا، کہنا کیا تھا، ذہن صاف کرو۔ مولا علی کہتے ہیں ہمیں آپ کی خلافت پہ اعتراض نہیں ہے، بات یہ تھی کہ مشورہ کیوں نہیں ہوا؟ جب آپ نے بتا دیا کہ مشورہ نہیں ہونے کی وجہ کہ ہم رسول اللہ کے جنازے مبارکہ کے پاس تھے، ہم حضور علیہ السلام کے جسد اقدس کے پاس حضور کے حجرے میں تھے، بلانے جیسی پوزیشن ہی نہیں تھی، تو ہم آپ پر کی خلافت سے اعتراض نہیں کرتے۔ جس کو حضور نے ہماری دین کے لیے منتخب کیا، ہم نے اس کو اپنی دنیا کے لیے منتخب کیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات میں صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کیا، اس سے کسی کو اعتراض نہیں، اس پر کوئی شک نہیں کرتا، کیونکہ سب نے دیکھا کم و بیش 16 یا 17 وقت کی نمازیں صدیق اکبر رسول اللہ کے مصلی پہ۔ اب آپ کہتے ہیں کہ وہ تو ان کو منتخب کر رہے تھے، وہ تو کیا چلیں، خلافت کا مسئلہ تو حضور کے وصال کے بعد طے ہوا، کیا نماز کا مسئلہ بھی حضور کے وصال کے بعد طے ہوا؟ بلکہ منع کیا گیا کہ صدیق کو کھڑا مت کرو، یہ حدیث ہے بخاری میں، منع کیا گیا، مشورہ دیا گیا کہ مت کھڑا کرو۔ آقا نے فرمایا ابو بکر کہ ان کو بلاؤ، وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ تو ان کی مقدس شہزادی پاک طیبہ طاہرہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، صدیق کی بیٹی صدیقہ بنت صدیق، اما عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ بڑے نرم دل ہے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے رہیں گے تو صرف روئیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کسی اور کو حکم دیں۔ آقا نے شہیدی زوجہ پیاری بیوی کے مشورے کے بعد پھر کہا ابو بکر کو بلا کے کھڑا کر، پھر صدیقہ نے کہا حضور وہ نہیں پڑھا سکیں گے۔ آقا نے فرمایا تم یوسف علیہ السلام کے دور کی عورتوں کی طرح ہوتے ہو، یہ بھی حضور نے ناراض ہو کے ناراضگی کا اظہار کرنے فرمایا، اور فرمایا کہ میرے مصلی میں ابو بکر ہی ہوں گے، اور ایک مقام میں فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی کو حق نہیں کہ ابو بکر کی موجودگی میں وہ مصلی امامت میں لگے۔ یہ ساری چیزیں واللہ مولا کائنات کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور ہم مولا علی مشکل کشا کی محبت میں ذرہ برابر کسی سے کمپرمائز نہیں کر سکتے، لیکن جو مقام صدیق کا ہے وہ ہے، جو مقام مولا علی کا ہے وہ ہے، جو مقام فاروق اعظم کا ہے وہ ہے، جو مقام عثمان غنی کا ہے وہ ہے۔ ہم کسی کو اپنی طبیعت سے نہیں مانتے، ہم نبی پاک کے فرمانے سے نہیں مانتے۔ حضور نے جس کو جو مرتبہ دے دیا دے دیا، حضور کی عطا پہ ہم راضی ہیں۔ اس لیے میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ گڑے ہوئے واقعات پہ توجہ نہ دینا، دونوں سے پیار کرو، بلکہ سارے صحابہ اہل بیت سے پیار کرو، احترام کرو۔ اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے توہین بھی مت کرو، توہین کا انجام کفر ہے، کفر۔
توہین کا انجام گم رہی ہے، گم رہی۔ ایمان پہ خاتمے کی بھی لالے پڑ جائیں گے۔ شفا شریف اٹھا کے دیکھو، کیا بات کرتے ہیں، شفا شفا شریف آج کل کی تو نہیں لکھے نا، شفا دلوں کا شفا ہے جس میں وہ شفا شریف۔ قاضی ایاز نے لکھا اس میں ایک شخص مر رہا تھا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا۔ پوچھا گیا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، باتیں تو سب کر لیتے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا کیا کروں، زندگی میں ابو بکر عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، زندگی میں ابو بکر عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس لیے زبان پہ کلمہ نہیں آتا، گستاخی نہیں کرتا تھا، گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اس لیے کس کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی طے کرو، اگر مرنا ہے ایمان پر۔ شفا اٹھا کے دیکھیں، قاضی ایاز کی شفا شریف اٹھا کر دیکھیں، میری ذمہ داری میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ہاں لیکن خدا کے لیے یہاں بھی ایک بات اور سن لو، جب صدیق و فاروق کے گستاخ کے ساتھ بیٹھنے والے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آتا، تو جو نبی کے دشمن اور گستاخوں کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہیں، اپنی بیٹیاں دیتے ہیں، ان کی بیٹیاں لیتے ہیں، ان کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ اس لیے یہ آسان نہیں ہے، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو چلے بات ختم کر رہا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات عقیدے کی اور کہہ دوں۔ یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا تو علی اتنے ناراض تھے، سیدہ اتنی ناراض تھی کہ ابو بکر صدیق کو خبر بھی نہیں دی گئی کہ ان کا وصال ہو گیا۔ بہت کرتے ہو لیکن کہتے ہو سمجھتے نہیں۔ جب تم یہ کہتے ہو نا، کہتے تو نا کہ ابو بکر کو بتایا تک نہیں کہ سیدہ کا وصال ہو گیا، سنو، لیکن ساتھ میں تم یہ بھی کہتے ہو کہ سیدہ فاطمہ جب بیمار ہوئی تو ان کی خدمت کرنے والی ان کی گھر میں ایک عورت تھی، اسی عورت کا نام حضرت اسماء بنت امیس تھا۔ سب یہی کہتے ہو، شیعہ سنی سب کا اتفاق اسی پر ہے کہ بیماری میں کس نے خدمت کی؟ اسماء بنت امیس نے۔ صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا نا کہ بیمار وصال ہے، یہی نا، یہی نا، اور خدمت کون کر رہا تھا؟ اسماء بنت امیس۔ جنازہ کس نے بنایا تھا؟ اسماء بنت امیس۔ اب ذرا اسماء یہ کون ہے؟ اس پر چیکنگ کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی تو پوچھو اسماء کون ہے؟ اسماء بنت امیس کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق کی بیوی ہے، یہ ابو بکر صدیق کی بیوی ہے۔ جب سیدہ بیمار ہوئی تو صدیق اکبر نے اپنی بیوی کو اپنے گھر سے بھیج کر کہا کہ جاؤ سیدہ کی خدمت کرو۔ سیدہ پاک کی خدمت میں کون تھی؟ آپ نے اپنی بیوی کی طرح سمجھ رکھا ہے اسماء کو کہ بغیر اجازت کہیں بھی چلی جائے؟ جب اسماء بنت امیس صدیق اکبر، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، برا مت مانیے گا، ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو یہ بات کرتے ہیں، ان کے لیے یہ خبر نہیں تھی۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ کی بیویاں بھی اچھی ہیں، آپ جوڑے سے ہیں تقریب میں، مجھے پتا ہے جوڑے سے آئے ہیں۔ اس سعادت سے اس وقت میں محروم ہوں، اس لیے کہ مسافرت میں ہوں، یا پھر میرے بھائی حافظ عبدالرحیم صاحب، وہ بھی میرے شریک سفر ہیں۔ ہاں، عرض کر رہا تھا کہ اسماء بنت امیس صدیق اکبر کی بیوی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو اسماء بنت امیس جب خدمت میں گئی ہے سیدہ کے لیے تو صدیق اکبر کی اجازت سے گئی، تو اسماء کو بیوی کو پتا ہے کہ سیدہ بیمار اور تیمار داری میں لگی ہوئی ہے، اور مولا اور صدیق اکبر کو خبر نہیں۔ اس طرح کی باتیں نہ اڑایا کرو، جس کے پاس جو علم سے عقل سے پیدل ہے وہ تو مان سکتے ہیں۔ صدیق اکبر کی بیوی خدمت کرتی رہی، اور سنیوں کے پاس دو روایت ہے، ایک تو علامہ عبدالرؤف مناوی کی روایت ہے کہ سیدہ نے خود غسل کیا اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد مجھے غسل مت دینا، میرے بدن کو کوئی نہ دیکھ سکے، اور پھر ان کو غسل نہیں دیا گیا، ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ کہ سیدہ کو غسل جس نے دیا وہ حضرت اسماء بنت امیس ہے۔ غسل دینے کے لیے
آیت حضرت اسما کی ہے. جنازہ جس نے تیار کیا، اس لیے کہ ان دنوں مدینہ منورہ میں کھلی ہوئی کھاٹ پر رکھ کر کے جنازے لے جائے جاتے تھے. سیدہ بڑی فکر مند بیٹھی تھی بیماری کی حالت میں. حضرت اسما بنت امیس نے پوچھا بی بی فکر مند کیوں ہو؟ اور کہا کہ زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا، انتقال کا وقت قریب ہے، یا ملاقات کا وقت قریب ہے، بابا کے پاس جانے کا وقت قریب ہے. سوچتی ہوں اسی کھلی ہوئی کھاٹ پر مجھے بھی لے جائیں گے تو میرے جسم پر لوگوں کی نظر پڑ جائے گی، یہ مجھے فکر ہو رہی ہے. تو حضرت اسما نے کہا بی بی جب میں ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی، حبشہ میں میں نے دیکھا تھا کہ وہاں جنازہ ڈولی والا ہوتا ہے، تو میں وہ جنازہ تیار کر دوں. تو ان کی حیات میں سیدہ اسما بنت امیس نے وہ ڈولی والا جنازہ تیار کر کے رکھا. یہ پسند ہے آپ کو؟ تو سیدہ نے پہلی مرتبہ بابا کے وصال کے بعد 6 مہینے کے بعد پہلی اور آخری بار مسکرایا تھا. آج میری حیا کے تحفظ کا انتظام ہو گئے. سبحان اللہ. صدیق اکبر کو نہیں پتا اس طرح کی بات نہ کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. مجھے نہیں پتا میرے جانے کے بعد کتنے لوگ گالیاں دیں گے یا کیا کریں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں حق بات کہہ دوں، بات ختم کرتے چلیے. بہرحال یہ پہلے آپ ہو رہا تھا. آسمان والے وہ منظر دیکھ رہے تھے، ایسے میں جبریل امین بارگاہ رسالت میں آ گئے. سبحان اللہ. حضور کے حجرے میں آ گئے. سرکار جبریل امین حضور مصطفیٰ جان رحمت سید الابرار مصطفیٰ کریم کے حجرے میں آ گئے اور ادب و احترام کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ، 7 آسمان کے فرشتے ایک منظر دیکھ رہے ہیں، 7 آسمان کے فرشتے ایک منظر دیکھ رہے ہیں. آپ بھی ذرا وہ منظر باہر آ کر ملاحظہ فرمائیں کہ دروازے پر آپ کا علی اور آپ کا ابو بکر، آپ کا صدیق اور آپ کا علی، آپ کے تربیت یافتہ آپ کے دونوں یار آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور وہ اندر آنا چاہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے وہ سبقت نہیں کرتے. ابو بکر کہتے ہیں علی پہلے آپ جائیں گے اور علی کہتے ہیں پہلے آپ جائیں گے. حضور یہ منظر فرشتے دیکھ رہے ہیں اور اللہ اس منظر کو سے بہت خوش ہے، بہت راضی ہے. اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اب آپ جائیں اور آپ ہی فیصلہ کریں کہ پہلے کون آئے. آپ ہی فیصلہ کریں کہ کیا فیصلہ کر رہی ہے. آپ بھی جا کے ثالث کی حیثیت سے، حکم کی حیثیت سے آپ فیصلہ کریں. یا رسول اللہ یہ فیصلہ آپ کریں کیونکہ دونوں کی گفتگو اللہ سن رہا ہے اور اللہ نے دونوں کو رحمتوں اور رضوان میں ڈھانپ لیا ہے. دونوں کے حسن ادب کو دیکھ کر اللہ نے دونوں کو رحمتوں اور رضوان میں ڈھانپ لیا ہے. دونوں کو رحمتوں اور رضوان میں ڈھانپ لیا ہے. پتا چلا اللہ کی رضا اور رحمت چاہیے تو صدیق کی منقبت بھی پڑھو، علی کی منقبت بھی پڑھو، صدیق کا احترام بھی کرو، علی کا احترام بھی کرو. اللہ رحمت و رضوان میں ڈھانپ لے گا. دونوں کا حسن ادب دیکھ کر اللہ نے دونوں کو اسلام اور ایمان اور حسن ادب کی چادر میں ڈھانپ دیا ہے. یا رسول اللہ آپ بھی جا کر اس منظر کو ملاحظہ کریں. حضور اٹھ کر کاشان اقدس سے باہر آئے. جب آقا کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تو دونوں ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. سرکار نے دونوں کو پیار سے دیکھا، دونوں کی پیشانی چومی. آقا نے دونوں کی پیشانی چومی اور مسکرا کر فرمایا اے ابو بکر اور اے علی، دونوں ایک دوسرے کی فضیلت بیان کر رہے ہو، اب سنو دونوں کی فضیلت کیا ہے.